چلیں آج کے اس تجزیے میں سیدھا تاریخ کے ان پنوں میں چلتے ہیں جہاں سلطنتیں بنتی اور ٹوٹتی تھیں۔ کبھی غور کیا ہے کہ دنیا کی طاقتور ترین سلطنتوں کے بننے اور بگڑنے کے پیچھے اصل راز کیا تھا؟ دراصل تاریخ محض اتفاقات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے سوچی سمجھی جنگی حکمت عملیہ، نت نئی ایجادات اور لاجسٹکس کا ایک ایسا بے عیب نظام کار فرما رہا ہے جس نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ یہ واقعی ایک بڑا دلچسپ سوال ہے کہ آخر کوئی ایک ملک پوری دنیا پر کیسے چھا جاتا ہے۔ مطلب یہ کوئی اتفاق یا محض خوش قسمتی کی بات تو نہیں ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سلطنتیں تب جیتتی ہیں جب وہ کوئی ایسی شاندار یا شاید خوفناک جنگی ایجاد سامنے لاتی ہیں جو پچھلے ادوار کے حکمرانوں کو بالکل بے بس کر دیتی ہے۔ ہمارا آج کا یہ سفر 5 الگ الگ ادوار سے گزرے گا، قدیم دور کے ابتدائی موجودین سے لے کر تنظیم کے ماہرین، پھر خانہ بدوش اور بارود کا دور، اس کے بعد پہلی عالمی سلطنتیں اور آخر میں جدید جنگی مشینیں۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، یعنی قدیم دور کے ابتدائی موجودین۔ یہ وہ وقت تھا جب پہلی بار بڑی سلطنتوں کی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں۔ اگر ہم 1000 سال سے زیادہ کے اس عرصے پہ نظر دوڑائیں تو طاقت کا توازن بڑی تیزی سے بدلتا نظر آتا ہے۔ 16ویں صدی قبل مسیح میں مصر کی نئی مملکت کا عروج، پھر 6 صدی قبل مسیح میں سائرس دوم کی سربراہی میں ایک انتہائی طاقتور فارسی سلطنت کا ابھرنا، اور پھر 4 صدی قبل مسیح تک تو اسکندر اعظم نے فتوحات کی جھڑی لگا دی اور بابل کو اپنا نیا دارالحکومت بنا ڈالا۔ ذرا مصر کی فوجی اختراعات کو ہی دیکھ لیں، کمال کا ذہن پایا تھا۔ ایک انتہائی سخت فوجی ڈسپلن کے ساتھ انہوں نے کونسی کی زرہ بختر اور نیزے متعارف کروائے، اور وہ 2 گھڑ سواروں والے رتھ، وہ تو اس وقت کا اصل گیم چینجر تھے۔ دور تک مار کرنے والی تیر کمانیں دشمنوں کو قریب آنے سے پہلے ہی ادھموا کر دیتی تھیں، اور پھر کوپیش تلواریں، قریب کی لڑائی میں ان کا کوئی توڑ نہیں تھا۔ اب ذرا قدیم جنگوں کے سکیل کا اندازہ لگائیں۔ فارسی فوج کی تعداد 7 لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ جی ہاں، 7 لاکھ۔ ذرا سوچیں، اتنے بڑے ہجوم کو منظم کرنا، انہیں روزانہ کھانا کھلانا اور مسلسل جنگ کے لیے تیار رکھنا، یہ اپنے آپ میں انسانی تاریخ کے سب سے بڑے اور حیرت انگیز لاجسٹک کارناموں میں سے ایک تھا۔ لیکن یہاں ایک حیران کن بات ہے، فارسیوں کی اتنی بڑی تعداد کے باوجود سکندر اعظم ناقابل شکست رہا۔ وجہ؟ مقدونیائی فیلنکس۔ دراصل یہ ایک ایسی کمال کی فارمیشن اور مہلک اسٹرائکنگ فورس تھی جسے خاص طور پر لمبی لڑائیوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، اور اسے گھڑ سواروں اور پیادہ فوج کی مکمل اور انتہائی منظم سپورٹ حاصل تھی۔ اب ہم اپنے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، تنظیم کے ماہرین۔ یہاں لڑائی کے طریقے یکسر بدل رہے تھے۔ روم نے وہ کر دکھایا جو شاید اس وقت ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے اسی افسانوی مقدونیائی سلطنت کو شکست دے دی۔ اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ جنگ میں صرف اگلی صفوں میں تلواریں لہرانا ہی